السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات کرنی ہے تحویل قبلہ کے حوالے سے۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے میں زیادہ نہیں، میں اس میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو مغالطہ ہم کھا گئے ہیں وہ کیا ہے؟ مغالطہ کھا لیا یا ہمیں دے دیا گیا، وہ کیا بات ہے؟ کیوں یہ کہانی اس طرح بنی، داستان بنی اور لمبی چوڑی، اور اس کا پہلے وہ قبلہ تھا، قبلہ اول تھا، پھر یہ قبلہ نماز پڑھنے کے لیے یہ قبلہ مقرر ہوا، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت شروع، یہ جو دوسرا پارہ ہے ادھر سے ہوتا ہے کہ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ یہ جس قبلے پر یہ تھے اسے کس چیز نے ہٹا دیا، کیوں یہ اس قبلہ سے ہٹ گئے۔ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پھر ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہاں اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، متوجہ کریں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، نماز کے دوران ہی حکم آ گیا کہ پھیر لیں۔ میں یہ بات نہیں، میں مغالطے والی بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مغالطہ ہم نے کہاں کیا کھایا۔ کہانی تو بہت ہے۔ پھر مسجد بھی بن گئی، مسجد قبلہ تین آپ مدینہ میں جائیں، دونوں قبلے ایک اس طرف ہے، دوسرا اس طرف کا نشان ہے، اب بالکل اپوزٹ سائڈ پہ آتے ہیں۔ جب ہم مکے میں تھے تو اس وقت بھی وہ کرتے ہیں، پھر ادھر ہم نے بیت المقدس میں بھی کام کر لیا، ایک مسجد اقصیٰ تعمیر کر لی، وہ ہیں، پھر وہ معراج بھی ساتھ جوڑ دی اس کے ساتھ۔ وہاں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کوئی مسجد تھی، اور نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت وہاں کوئی مسجد تھی۔ جب آپ یروشلم جب فتح ہوا تو وہاں کوئی تھی۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یروشلم کی جو مقدس ہے، بیت المقدس کہتے ہیں، عربی زبان میں یروشلم کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں یروشلم کہتے ہیں، عربی زبان میں اسی کا نام ہی بیت المقدس ہے، اور پورے شہر کا نام ہے۔ اور یہ اس کی تقدیس ہیکل سلیمانی کی وجہ سے ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی جو عبادتگاہ تھی، اس کی وجہ سے یہ بیت المقدس ہے۔ میرے بھائیوں، مغالطہ ہم نے کہاں کھایا کہ یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ یہ ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے یہ قبلہ چھوڑ دیا۔ یہودی کہتے، ہم جو داستان بنائی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ پہلے یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے یہ اس قبلہ جو اول ہے اس کو چھوڑ کے یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو قبلہ اول بھی بتاؤں، آل عمران کی آیت نمبر 96 یاد کر لیں۔ یہ بہت ہی باتیں سمجھ نہیں آتی کس طرح سمجھائی جائیں کہ قرآن اس کو قبلہ اول کہہ رہا ہے، بیت اللہ کو جو مکہ میں ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، صرف یہاں پر ہی نہیں لکھا، وہ پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ یہی ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ، آگے وہ یہی اسی مکہ میں ہے، یہ بات کی ہے۔ تو میرے بھائی، قبلہ اول تو یہ مکہ والا ہے، تو پھر یہ کیا مسئلہ بنا دیا ہم نے؟ مغالطہ کا یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ یہ بات ہے ہجرت کی۔ ہجرت پر جب آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے تو وہ بیوقوف لوگ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو کیوں چھوڑ دیا۔ اتنی سی بات ہے، بس یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ پتہ، وہ عیسائی اور یہودی سب کو پتہ ہے، ان کے نزدیک بھی مقدس والا تھا، کیونکہ اس کو حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، تو وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ تمام انبیاء کرام کا مرکز رہا ہے، تمام انبیاء کرام کا ایک طرح سے قبلہ رہا ہے، تو ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں ادھر سے؟ یہ بیوقوف لوگ یہ کہتے تھے۔ تو یہ بات ہے۔ تو جو وہ آگے آیت میں ہے کہ آپ کا ہم منہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا آسمان کی طرف چہرہ کرنا، تو میرے بھائیو، اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے کہ بس آپ توجہ رکھیں اس کی طرف، اس خانہ کعبہ کی طرف، ہم جلدی آپ کو لوٹا دیں گے، یہ آپ کو واپس مل جائے گا، آپ کے قبضے میں آ جائے گا، تولیت اس کی آپ کو مل جائے گی۔ یہ اس آیت میں خوشخبری ہے۔ تو یہ بات ہے مغالطہ، یہ کہ وہ بیوقوف لوگ جو ان کی طرف سے بات منسوب کی گئی ہے اس میں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس قبلہ اول کو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا اور یہ ہم اس قبلے کی طرف نماز منہ کر کے پڑھنے لگ گئے، یہ مغالطے والی بات ہے۔ وہ بیوقوف لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس خانہ کعبہ کو کیوں چھوڑ دیا،
یہاں سے کیوں چلے گئے، یہاں سے ہجرت کر کے کیوں چلے گئے، وہ چیز کو چھوڑنا لیتے تھے۔ تو یہ بات ہے، بس میرے بھائیو، یہ مغالطے کو کی نشاندہی میں کرنا چاہتا تھا۔ اس مغالطے نے داستان بنا دی ہے لمبی چوڑی، اور پھر اس میں ہم نے رنگ بھی بھر دیے ہیں اور بیت المقدس اور یوم القدس اور پتہ نہیں کیا کیا، معراج بھی وہاں جوڑ دی، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ تو بس میرے بھائیو، میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا، اس مغالطے نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا ہے، تو بس یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ باقی آپ سے وہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔